بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کا سبق چل رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس کتاب کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا حصول ہے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے رات تک کی تمام سنتیں جمع کی گئی ہیں۔ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ان کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج کا سبق، موت اور اس کے بعد کی سنتیں۔ نمبر 1، جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں۔ نمبر 2، جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ ترجمہ، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ نمبر 3، جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ نمبر 4، جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ نمبر 5، روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ نمبر 6، جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہے۔ نمبر 7، میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نمبر 8، جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 9، میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ نمبر 10، میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے۔ اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں۔ ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے۔ نمبر 11، جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسرے سے بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ نمبر 12، دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ رو ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔